من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ آج انشاءاللہ 26ویں پارے کی چند اہم باتیں عرض کریں گے ہم۔ یہ سورۃ الاحقاف ہے اور احقاف عربی میں ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں دراصل قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد جہاں آباد تھی وہاں ریت کے ٹیلے تھے، اس لیے سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ اس کے اگلے ہی صفحے پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد ڈٹ جاتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو آخرت میں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہاں یہ درس دیا گیا ہے کہ دین پر جمع رہنا سیکھیں ہم، دکھ سکھ میں۔ ایک دفعہ اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اللہ کے اوپر ایمان لیا تو پھر آدمی ڈٹا رہے۔ ہر انسان پر مختلف قسم کے حالات ضرور آتے ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں آدمی امیر ہو یا غریب ہو یا بڑا اللہ کا ولی ہو یا ہم جیسا گناہگار ہو، سارے حالات سے گزرتے ہیں، پریشانیوں سے گزرتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تو درس یہ دیا گیا ہے کہ ہر حالت میں جس قسم کے حالات بھی ہمارے اوپر آ رہے ہوں، ہم شریعت کے احکامات پر جمے رہیں، کوئی کام خلاف شریعت نہ کریں۔ آگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ پھر ماں کے بارے میں بتایا کہ بڑی مشقت سے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے اور مشقت سے جنتی ہے۔ اس کو حمل میں اٹھائے رکھنے اور دودھ چھڑانے کی کل مدت 30 شہرن 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے بنتا ہے 2.5 سال، تو جس میں 2 سال تو ہو گیا دودھ پلانے کی مدت، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا حمل اور دودھ چھڑانا، ان دونوں کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے۔ تو 2 سال تو ہو گئے دودھ چھڑانے کی مدت کے، باقی بچے پیچھے 6 مہینے۔ یہ 6 مہینے ہو گئے حمل کی مدت۔ اس سے مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ کم سے کم 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، لہذا اگر کوئی بچہ کسی عورت کی شادی کے 6 مہینے بعد پیدا ہو جاتا ہے، یہ اسی کا بچہ ہوگا۔ اس پر کوئی طعنہ زنی کرنا، حرام والا ہونے کا یہ جائز نہیں ہے شرعاً، اسی کی اولاد ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ حمل کی کیا مدت ہے؟ یہ کوئی مدت نہیں ہے۔ 9 مہینے عمومی مدت ہے، کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ کوئی مدت نہیں۔ بعض لوگ 2 سال بعد پیدا ہوئے، بعض بچے 4 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، نحو کے عربی گرامر کے بڑے عالم گزرے ہیں، تو جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ان کے دانت بھی پیدا ہو چکے تھے اور وہ ہنس رہے تھے، تو دانت ان کے نظر آ رہے تھے، اور عربی میں ہنسنے والے کو ضحاک کہتے ہیں، تو ان کا نام ہی ضحاک رکھ دیا گیا۔ اور ایک اور کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ 2 سال بعد پیدا ہوئے، لہذا زیادہ مدت ہو سکتی ہے۔ آگے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یہ وہی احقاف کا تذکرہ ہے۔ یہاں قوم عاد کا مختصر قصہ ہے۔ مختصر قصہ یہ ہے، قوم عاد نے جو ان کے اپنے نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام، ان کی دعوت کو جھٹلایا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب یہ تھا کہ ایک تیز زوردار آندھی بھیجی، اور آندھی بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا۔ تو جب وہ بادل آیا تو پیچھے یہ تھا کہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ جب بادل آیا تو یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کہ چلو بادل آ گئے ہیں، ان کے نیچے ٹھہرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ جب سب لوگ بادل کے نیچے جمع ہو گئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی بارش برسے گی، تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے زوردار تیز ہوا چلائی۔ تو یہ قوم عاد کے لوگ بڑے قد آور تھے، پہلے گزر چکا ہے، تو بھاری بھر ڈیل ڈول والے تھے۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ہوا نے ان کو زمین سے اٹھایا، ہوا ان کو فضا میں لے گئی۔ یہ اوپر پتنگوں کی طرح آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور وہاں سے ہوا نے اٹھا کر پٹخ کے ان کو زمین پہ مارا۔ چونکہ بڑے بڑے قد کاٹ تھے ان کے،
جب زمین پہ آ کے گرے تو ایسے پڑے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، یعنی کھجور کا تنا ہو اور اندر سے خالی ہو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھجور کا تنا ایک تو لمبا ہوتا ہے اور پھر خالی ہو تو ہوا کے اندر وہ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے بڑے قد کاٹ والے تھے، جب زمین پر نیچے آ کر گرے تو ہوا کی وجہ سے اپنے ڈیل ڈول ہونے والے کے باوجود وہ یوں لڑھک رہے تھے زمین کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آدمی میرے نبی کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ پچھلے انبیاء کے قصے اللہ صرف اسی لیے سناتا ہے تاکہ ہمیں عبرت ہو کہ نبی کی اطاعت کرنے والے کامیاب ہیں اور نبی کی نافرمانی کرنے والے ناکام ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے ایک دفعہ طائف تشریف لے گئے تھے۔ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے۔ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، آپ وہاں نماز فجر آپ نے پڑھی۔ نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت آئی، اس نے قرآن سنا، وہ اس پر ایمان لائے اور پھر اپنی قوم کی طرف داعی بن کر گئے، اپنی قوم کو بھی دین کی طرف دعوت دی۔ آگے سورہ محمد ہے، اس سورت کی آیت نمبر 2 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد مذکور ہے، اس لیے سورت کا نام محمد ہے۔ یہ سورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جب کفار مکہ اپنی ان کوششوں میں سرگرداں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیں بس اب، کیونکہ ان کو بدر میں شکست ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہاد کے احکامات اتارے کہ یہ تمہارے خلاف پھر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں تم بھی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس صورت کا نام جہاد کی وجہ سے سورہ قتال بھی ہے، قتال اور جہاد ایک جیسے لفظ ہیں۔ اور اس صورت میں بطور خاص منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے، چونکہ وہ جہاد میں ہر جگہ یا روڑے اٹکاتے تھے یا ہیلے بہانے کرتے تھے۔ ایک اللہ نے قاعدہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے اور مشکل اوقات میں اللہ ان کے پاؤں کو جماتا ہے۔ دنیا میں کیسی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، ان کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں، موت کے وقت ان کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں، ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں، اللہ ان کی خود دستگیری فرماتا ہے۔ تو اللہ کی دستگیری کو لینے کا یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی دعوت میں لگ جائے اور اس کے دین کی اشاعت میں لگ جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر اولاد کو عالم بنا دیا، یہ لوگ اگر دین کی خدمت میں لگ جائیں گے میرے اولاد، تو یہ کہاں سے کھائیں گے، ان کی زندگی کہاں سے صحیح گزرے گی۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے میرے عزیز بھائیو، بہت ہی ناقابل یقین بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے کام میں لگا ہوا ہو، اللہ کے در پہ پڑا ہوا ہو اور اس نیت سے زندگی گزار رہا ہو کہ جو آدمی بھی اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات کرے گا یا معاشرہ اللہ کے دین کے خلاف چلے گا تو میں اس کی درستگی کروں گا، میں اپنے بیانات سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی تحریر تصنیف سے، اپنے درسوں سے لوگوں کو اللہ کے صحیح دین کی طرف بلاؤں گا۔ یہ تو گویا کہ اللہ کے دین کا خادم ہوا، اللہ کے در پہ پڑا ہوا نوکر ہوا۔ تو کیا خیال ہے کہ جو آدمی اللہ کے در پہ پڑ جائے اس کی نوکری کے لیے اللہ اس کو روٹی نہیں دے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے، شیطان کے دھوکے ہیں۔ مفتی تقی صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخر عمر میں، جب یہ تقی صاحب رفیع صاحب چھوٹے بچے تھے، کیونکہ مفتی تقی صاحب اپنے 9 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے، تو مفتی شفیع صاحب بوڑھے تھے اس وقت۔ ان کی حالت یہ تھی کہ مدرسے کی تنخواہ جو ہوتی تھی اس سے بمشکل گھر چلتا تھا۔ تو اپنے گھر کے حالات یہ ہیں کہ بمشکل گھر چلتا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لگا دیا۔ پھر اس میں سے مفتی رفیع صاحب پیدا ہوئے، بڑے عالم بنے، مفتی تقی صاحب جیسے بڑے آدمی بنے، تو ان کے مالی حالات ڈھیلے تھے۔ خود مفتی تقی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے گھر میں بہت کمزور حالت تھی مالی لحاظ سے،
اور فرماتے ہیں میں مدرسے میں جاتا تھا تو ایک سوٹ پہن کے جاتا تھا، صرف ایک سوٹ ساتھ لے جاتا تھا جو پیر یا منگل کو بدل لیتا تھا، اور کھانا بالکل دال ہوتا تھا، اور وہ ایسا پانی والی دال ہوتی تھی کہ اگر وہ شوربہ اس کا کپڑے پر گر جاتا تھا تو خشک ہونے کے بعد دھبا نظر نہیں آتا تھا کہ کہاں دال کا شوربہ گرا ہے۔ ہم اس کو بڑا آسانی سے دھونا چاہیں تو دھو سکتے تھے، کوئی چکناہٹ نہیں ہوتی تھی۔ اتنا پتلا شوربہ تو شاید ہم نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو دال، اور وہ بھی دال کا۔ اس ماحول میں انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میرے بچے بعد میں کیسی زندگی گزاریں گے روٹی روزی کے لحاظ سے۔ خود والد کمزور حالت میں مالی لحاظ سے، بچوں کو پھر بھی دین پہ لگایا۔ وقت نے یہ بتا دیا کہ جو مقدر کی روزی ہوتی ہے وہ عالم بننے سے کم نہیں ہو جاتی، اور جو مقدر کی روزی ہوتی ہے وہ دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے سے بڑھ نہیں جاتی۔ لہذا مفتی تقی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی دی کہ کراچی میں جو ایئرپورٹ ہے وہاں والوں نے سروے کیا، ان کی جو رپورٹ تیار ہوتی ہے پی آئی والوں کی، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پی آئی اے طیارے سے کراچی سے باہر ملک میں جانے کے لیے فلائٹ سب سے زیادہ استعمال کرنے والی سواری کا نام کیا ہے۔ تو انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے جو لسٹ اٹھا کے دیکھی، اس میں وزیروں کے نام اور صدر کے نام اور بڑے لوگوں تاجروں کے نام، لیکن سب سے زیادہ جس آدمی نے جہاز کو باہر ملکوں میں جانے کے لیے استعمال کیا اس کا نام محمد تقی تھا۔ انہوں نے پھر ان کو ایوارڈ دیا کہ جب تک آپ پی آئی اے سے سفر کرتے رہیں گے ہماری طرف سے آپ کو ہمیشہ 25% ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ یہ انعام ہے۔ جس بچے کو دین کے حوالے کر دیا گیا تھا اور روزی کے حالات یہ تھے، وہ پاکستان کے سب سے تاجروں سے بھی بڑھ کر جہاز کو استعمال کرنے والا بنا اور بنا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بڑی دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اولاد اگر دین کی خدمت میں لگ جائے گی تو اس کا کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ خود سنبھالتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں سے مدرسوں سے اس لیے جدا نہ کریں کہ ان کی روزی کا کیا بنے گا۔ آپ خود دیکھتے ہیں ہمارے سکول بھرے پڑے ہیں، اور ایک تلمبہ شہر میں کتنے سکول ہیں، اور کوئی حرج کی بات نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سکول پڑھانا غلط ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ نظریہ غلط ہے کہ اگر میں نے مدرسے بھیج دیا تو اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ نظریہ صحیح رکھنا چاہیے، اولاد کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ روزی بھی دے گا۔ اور پھر میرے عزیزو، چند دن کی تو زندگی ہے، ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے، یہاں سے منتقل ہو کے آخرت میں چلے جانا ہے۔ مولانا شوکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تو ان کی تنخواہ 900 روپے تھی اور کراچی میں 3000 روپے تھی۔ مولانا ترمیر صاحب نے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں، وہ 3000 کی تنخواہ چھوڑ کر 900 روپے پر آ گئے۔ یہاں جتنا عرصہ رہے ہمارے سامنے ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی لحاظ سے خوشحالی دی تھی، بیرون ملک کے ان کے سفر ہوئے، کئی حج عمرے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے روزی کے لحاظ سے بھی اچھی حالت کر رکھی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ جو انسان دین پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم ایسے کوئی علماء دیکھتے ہیں جو عالم بن گئے اور بعد میں معاشی لحاظ سے پریشان ہوئے، ایسے بھی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ عالم نہ بنتے تو وہ بڑے خوشحال ہوتے۔ اگر وہ عالم نہ بھی بنتے واللہ انہوں نے پھر بھی ایسے ہی رہنا تھا، ان کی روزی ایسی لکھی ہوئی تھی۔ کیا ہم سکول کالج والے ایسے لوگ نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے سکول کی تعلیمیں حاصل کی اور ان کے معاشی حالات کمزور ہوئے؟ ایسے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، سکول کالج کی تعلیمیں بھی حاصل کی اور معاشی حالات بہت ہی کمزور ہیں۔ یہ تو ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی مدرسے والا نظر آ جائے تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اگر دنیا کی تعلیم کیا ہو تو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کاروبار کیے، معاشی حالات کمزور کیا ہوئے صفر پہ چلے گئے، اور جو کاروبار کیا تھا وہ بھی بالکل ختم ہو گیا، اور بالکل کم مقروض ہوتے ہوتے اعلیٰ درجے کے مقروض ہو گئے۔ وہ لوگ بھی تو ہیں۔ مقدر کی روزی ہے، وہ کہیں بھی نہیں جاتی، وہ دین پر چلیں تو بھی ملتی ہے، دنیا پر چلیں تو بھی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی دھوکے سے بچے۔ آگے جنتیوں کا حال بیان کیا ہے کہ ان کے لیے فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان کے لیے نہریں ہوں گی پانی کی، ایسا پانی جو خراب نہیں ہوگا، نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کو لذت دیں گی، نہریں ہوں گی شہد کی جو صاف ستھرا ہوگا، اور ان کے لیے ہر قسم کا میوہ اور ہر قسم کا پھل ہوگا۔
آگے فرمایا فہل عصیتم ان تولیتم کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عموماً آدمی جب مالدار ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق بھول جاتا ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ لوگ غریب ہوتے ہیں پھر امیر ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں بڑے عہدوں والے بن جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار ان کے پاس آئیں تو بعض دفعہ رشتہ داروں کا اپنے پاس آنا بھی وہ اپنی شان میں تنقیص سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل دیہاتی پینڈو قسم کا آدمی ہے، یہ میرے دفتر میں آ گیا، میرے ادارے میں آ گیا، میرے پاس آ گیا تو میں کیسے بتاؤں لوگوں کو کہ یہ میرا ماموں ہے، میرا چاچو ہے، میرا بھانجا ہے۔ اپنی عزت کی کمی سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں وہیں بٹھائے رکھتا جہاں یہ بیٹھا ہوا ہے پھر کیا کر لیتا؟ تو اس لیے ایسے موقع پر رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی غربت میں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آگے فرمایا فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ۔ جو انسان بخیل ہوتا ہے اس کے بخل کا نقصان خود اسی کو ہوتا ہے۔ بخیل آدمی نہ اللہ کا نقصان کرتا ہے نہ کسی اور کا، وہ اپنا نقصان آپ کرتا ہے۔ آگے سورۃ الفتح ہے، اس کا ایک شان نزول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آج کل حدیبیہ کا نیا نام شمیسی ہے۔ مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف جائیں تو راستے میں روڈ نکل جاتا ہے ایک طرف، تھوڑا سا یعنی مین روڈ جو مکہ اور جدہ کا ہے اس روڈ پر نہیں آتا حدیبیہ ہے، مکہ اور جدہ کے درمیان ہی، تو اس جگہ کا نام شمیسی ہے۔ یہاں حدیبیہ والا مقام تھا۔ جب صحابہ یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے ایک لشکر تیار کر رکھا ہے کہ ہم آنے والے مسلمانوں سے جنگ کریں گے، ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ وہاں جب پہنچے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ببول کا ایک درخت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے بیٹھ کر اپنا ہاتھ آگے کیا اور صحابہ سے کہا میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو، جس کو بیعت کرنا کہتے ہیں۔ اس بات پر بیعت کرو کہ عثمان کو اگر انہیں قتل کر دیا ہے تو ہم ان سے جنگ لڑیں گے۔ تو سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کر لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، شہید نہیں کیا تھا، افواہ تھی۔ خیر پھر دونوں میں صلح ہوئی، معاہدہ نامہ لکھا گیا جس میں کئی شرطیں تھیں، اور جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمان ابھی عمرہ کرنے کے لیے داخل نہیں ہو سکتے، واپس چلے جائیں، اور ہمارا اور ان کے ساتھ 10 سال تک صلح نامہ ہے، ہم ایک دوسرے سے جنگ بھی نہیں کریں گے۔ 1-2 شرطیں یہ بھی تھیں، کچھ اور بھی تھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے احرام کھول کر عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، آپ واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو یہاں سے صلح نامہ میں تو یہ معاہدہ لکھا گیا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن 2 سال کے اندر ہی خود مشرکین مکہ نے اس معاہدہ کو توڑ دیا اور معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ چونکہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں لہذا ہمارا صلح نامہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم بھی جنگ کریں گے۔ تو 2 سال بعد، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 2 سال بعد سن 8 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی، آپ نے لشکر کشی کی اور آ کر ان سے جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے، لیکن مشرکین مکہ کی ہمت نہیں پڑی، بغیر جنگ لڑے مکہ فاتحانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ داخل ہوئے اور مکہ کو فتح فرما لیا، اور آپ نے بہت اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے لیے رحمت کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان جس نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے۔ ابو سفیان کا گھر یہاں پر تھا، موجودہ حرم شریف میں جو مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی کے قریب یہاں باب الفتح تھا۔ اب تو کچھ سالوں سے وہاں توسیع کی وجہ سے وہ بند کیا ہوا ہے، لیکن جو حضرت پہلے جاتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، مروہ کے قریب باب الفتح ہے۔ باب الفتح سے باہر نکل جائیں تھوڑا سا آگے چل کر تو چند قدم کے فاصلے پر ہی دائیں طرف کی جگہ بنتی ہے جہاں پر ابو سفیان کا گھر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی ہے اور وہ بیعت رضوان کا بھی تذکرہ کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس میں یہ بھی پیغام ملا کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں اللہ کی رضا ہے، اور نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں کامیابی ہے۔ کاش یہ سبق میرا اور آپ کا سب کا پکا ہو جائے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس صورت کے آخر میں وہ مشہور آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ کافروں کے پر تو بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ ایمان والے کی خوبی ہے کہ وہ ایمان والے کے لیے رحم دل ہوتا ہے، کافر پر سخت ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ کافروں پر تو کیا سخت ہونا تھا، آج کا مسلمان بزدل ہوا بیٹھا ہے، ہم مسلمانوں پر سخت ہوئے بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے آگے بازو چڑھا لیتے ہیں، آستینیں اوپر کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ مسلمانوں کے آگے ہم رحم دل نہیں بنتے، شفیق نہیں بنتے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ مسلمان کے ساتھ شفیق بنو۔ یہاں ایک آیت یہ بھی ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نمازیں پڑھنے کی وجہ سے یہاں نشان بن جاتا ہے، شاید صحابہ کے چہروں پر سجدے کا یہ نشان تھا۔ یہ مراد نہیں ہے، سجدے کے نشان سے مراد سجدے کی علامت ہے، سجدے کی نشانی ہے۔ تو کسی نے کہا، حضرت منصور نے کہا کہ میں نے حضرت مجاہد جو بہت بڑے تابعی اور محدث تھے ان سے پوچھا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ صحابہ کی ایک علامت یہ تھی کہ ان کے چہروں کے اوپر سجدے کی نشانی تھی، وہ کیا چیز تھی؟ تو انہوں نے کہا، حضرت مجاہد نے جواب میں، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سجدے کر کر کے ان کے ماتھے کے اوپر ایسا نشان بنا ہوا ہوتا ہے جیسے بکری کے گھٹنے کا ہوتا ہے، بکری بیٹھتی نا تو گھٹنے کا اس کا ایک نشان بن جاتا ہے، تو ایسا اتنا بڑا سخت نشان ہوتا ہے ان کے پیشانی پر، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو یہ نشان مراد نہیں ہے، نشان سے مراد یہ کہ چہروں پر ایک نشانی ہوتی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ ان کے چہروں کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے، ان کے چہروں پر ایک نور ٹپکتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، یہ ان کے چہروں پر اثر ہوتا ہے۔ لہذا اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ماتھے کا نشان بن جائے، تو بڑی بری بات ہے ماتھے کا نشان جان بوجھ کے بنانا۔ سجدے کرتے کرتے بن جائے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ یہ بھی ایک علامت بن گئی، لیکن اس کے لیے تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ آگے سورہ حجرات ہے، اس میں کو اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو اللہ کے نبی کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہ بولا کرو، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ بہت زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ جب روضہ رسول پر اب بھی حاضری ہو، بہت اونچی آواز سے وہاں صلاۃ و سلام پیش نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل آہستہ آواز میں بھی نہ ہو، درمیانی آواز میں ہو، اور روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر شور نہیں مچانا چاہیے۔ موبائل کی گھنٹی بالکل آن نہیں رکھنی چاہیے، وہ بھی شور مچنے کی ایک شکل ہے۔ موبائل وائبریشن پہ لگا کے بیٹھنا چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر حجرہ شریف کے قریب کسی گھر میں کسی کے کیل ٹھونکنے کی آواز سنتی تو اس گھر میں پیغام بھجوا دیتی تھی کہ کیل ایسا ٹھونکو تمہیں خیال نہیں آتا ساتھ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اس لیے وہاں جا کر شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ وہ باب السلام سے داخل ہو کر باب البقیع سے باہر نکلتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو کر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بے ادبی کی بات ہے اس مقدس دربار کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، لیکن وہاں ادب سے چلنا چاہیے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ یہاں احتیاط سے قدم رکھ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے یہ عام شہروں کی طرح نہیں ہے، یہ مقدس جگہ ہے، وہاں چلنے میں بھی احتیاط ہے، بولنے میں بھی احتیاط ہے۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو بلانے کے لیے کنکری اٹھا کر مارتے تھے تاکہ بولنا نہ پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک مدینہ پاک لے جائے تو اس شہر کا ادب کرنا ضروری ہے، اور مدینہ والوں کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ مدینہ والوں کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، مدینہ شہر کا بھی ادب ضروری ہے۔ ایک آدمی نے وہاں جا کر مدینہ میں دہی خریدا، اور جب گھر دہی لے کر آیا تو کہنے لگا کہ دہی کھٹا ہے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میرے شہر سے نکل جا، وہاں چلا جا جہاں کا دہی میٹھا ہو، میرے شہر کے دہی کو تو کھٹا کہتا ہے۔ حالانکہ دہی واقعی کھٹا ہوگا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس شہر کا دہی ہے، لہذا وہاں کے دہی کو کھٹا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔
اور وہاں جائے آدمی مدینہ والوں کے ساتھ الجھے نہیں، خرید و فروخت میں زیادہ الجھ کر بارگیننگ نہ کرے، چیز خریدنے میں پیسے کم کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس درجے میں نہ ہو کہ تو تکرار کی نوبت آ جائے یا ان کو تانا زنی شروع کر دے، تم نے تو ریٹ کیا چڑھا رکھے ہیں، چھریاں لے کر بیٹھے ہو، بہت بے ادبی کی بات ہے۔ وہ مدینہ کے لوگ ہیں، وہ تلمبہ لاہور کے لوگ نہیں ہیں، جیسا کیسا ہو ہمارے ذمہ ہے ان کا ادب کرنا، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہاں جا کر تم جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں ان سے جا کر خریداریاں کرو اور ریٹ جو ہے نا کم نہ کرو، تاکہ جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں اور وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے کاروبار میں چیزیں نہیں بکیں گی یا ان کو نفع نہیں ہوگا، ہم ریٹ کم کرا کے چیزیں لیں گے تو وہ مدینہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ کاروبار نہیں چلا تو وہاں کیسے رہیں۔ جب وہ مدینہ چھوڑ دیں گے تو مدینہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا، تو گویا کہ مدینہ کی ویرانی میں ہمارا بھی دخل ہے، تو اس لیے وہاں جائیں تو چیزیں مہنگی خرید لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس نیت سے خرید لیں، اس کو نفع ہوگا، یہ مدینہ میں جمع رہے گا، کہے گا بڑا کاروبار اچھا چل رہا ہے، میں نہیں چھوڑ کے جاتا، چلو ہم لوگ تو مدینہ میں نہیں رہ سکتے، مدینہ کی آبادی کا حصہ بن جائے۔ ہم ایک دفعہ دودھ لینے کے لیے گئے، وہاں المرائی کا دودھ بڑا مشہور ہے، مکہ مکرمہ میں وہ بوتل ملتی تھی 7 ریال کی، وہاں مدینہ میں پہنچے تو اس نے کہا 8 ریال، میں نے کہا جی مکہ میں تو 7 کی تھی، یہاں آ کر 8 کی ہو گئی، تو کہنے لگا نہیں بھائی ہم تو 8 کی دیتے ہیں، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ تو الجھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، 1 ریال سے آدمی کون سا غریب ہو جاتا ہے، تو مجھے یاد ہے پھر اللہ کی رحمت سے میں نے اسے باس مباحثہ کیے بغیر 8 ریال دے دی، تو 1 ریال سے ہم غریب نہیں ہوئے، اور اس کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے، سارے حاجی 1 ریال اس کو زیادہ دے جائیں، اس کا کاروبار چلتا رہے گا، وہ اپنے بچوں کو بھی وہیں بلوا لے گا، وہ آباد ہو جائے گا، اس کی نسلیں وہیں آباد ہو جائیں گی کہ میرا کاروبار بڑا چلا ہے، ہمارے 2-4 ریال زیادہ لگ گئے، 1 ہفتہ ہم وہاں رہے، روزانہ دودھ لیتے تھے تو 8 ریال زیادہ لگ گئے، تو 8 ریال سے آدمی غریب نہیں ہوتا، لیکن لاکھوں لوگ 8-8 ریال دے کر آئیں تو وہ لوگ امیر ہو جائیں گے۔ تو مدینہ کے بہت سارے آداب ہیں، اللہ تعالیٰ ان آداب کی رعایت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے یہاں کچھ اہم آداب ہیں سورہ حجرات میں، فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو تانا نہ دو، برے لقب سے نہ پکارو، بدگمانی سے بچو، کسی کے عیب نہ ڈھونڈو، غیبت نہ کرو، اور اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہو۔ آگے سورہ قاف ہے، سورہ قاف میں بنیادی طور پر قیامت اور عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ شروع میں کافروں کا تعجب ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، جیسے زمین مر جاتی ہے، ہم اس میں بارش برسا کر اس میں سے درخت نکال دیتے ہیں، تم مر کر اگر اسی زمین کے نیچے چلے جاؤ گے تو جس زمین کے نیچے درخت ہوتا بھی نہیں ہے وہاں سے ہم درخت باہر نکال سکتے ہیں، جس زمین کے اندر ایک دفعہ انسان گیا ہو اس کو دوبارہ نکالنا کون سا مشکل ہے؟ بڑی موٹی سی دلیل ہے، عقل میں آنے والی ہے، ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، اس میں درخت اگاتے ہیں، بڑا تناور درخت نکل آتا ہے، تو جس زمین کے نیچے ایک ٹکڑا بھی لکڑی کا نہیں تھا، کسی زمانے میں بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ نے اتنے بڑے بڑے درخت نکال دیے، انسان مرنے کے بعد مٹی کے نیچے چلا گیا تو اب سمجھتا ہے کہ اللہ عاجز ہے، مجھے باہر کیسے نکالے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ بڑے غلط تعجب ہے تمہارے، میں تمہیں باہر نکال سکتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ انسان کے دل کے ساتھ وہ رگ ہوتی ہے کہ اگر وہ کٹ جائے تو انسان فوراً مر جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس سے بھی ہم تمہارے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہر وقت اللہ ہمارے قریب ہے، جب بھی ہم اس کو پکارنا چاہیں ہماری پکار سنتا ہے۔ آگے مشہور آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بول بھی بولتا ہے ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے فوراً، ہمارا ہر بول لکھا جا رہا ہے، ہر بول لکھا جا رہا ہے، ہم بیوی کو بولتے ہیں، شاگرد کو بولتے ہیں، ملازم ماتحت کو بولتے ہیں، دکاندار کو بولتے ہیں، یہ فون پہ جو کال کرتے ہیں ہیلپ لائن پہ، آگے سے ان کے ذمہ ہوتا ہے ڈیوٹی کے لحاظ سے کہ انہوں نے ہمیں جی سر کہنا ہوتا ہے، اور لوگ ان سے الجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسی تیسی سنا رہے ہوتے ہیں، یہ بول لکھے جا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ڈیوٹی کی وجہ سے خاموش ہے، ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے تو اپنے بولوں کا اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے ہمارا بول ہمیشہ احتیاط کا ہونا چاہیے، خاص طور پر غصے کا بول، غصے میں بڑی احتیاط میں آ جانا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے، سورۃ الذاریات میں
اللہ تعالیٰ نے آخرت کے مضمون کو زیادہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے ہی پہلے صفحے پر ہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عام طور پر بیان بھی کیا جاتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا تمہاری روزی لوگو آسمان میں ہے۔ تو ہماری روزی ہماری دکان میں نہیں ہے، ہمارے کھیت ہمارے دفتر میں نہیں ہے، یہ ہمارا کھیت ہمارا دفتر واللہ یہ برتن ہے، برتن۔ روزی آتی آسمان سے ہے، وہ کسی برتن میں زیادہ آتی ہے، کسی میں تھوڑی۔ کئی دفعہ برتن بڑا ہوتا ہے، اوپر سے چیز تھوڑی آتی ہے، بڑا بزنس کیا نفع تھوڑا آیا۔ بعض وقت برتن تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ بھر جاتا ہے، آدمی دوسرا برتن لے آتا ہے، پھر وہ بھر جاتا ہے تو تیسرا برتن لے آتا ہے کہ اوپر سے زیادہ رہی ہوتی ہے تو نیچے اس کو برتن بڑھانے پڑ جاتے ہیں، کئی بزنس پوائنٹ بن جاتے ہیں۔ اور کبھی برتن انسان بڑا کھول کے بیٹھتا ہے لیکن اوپر سے روزی تھوڑی آ رہی ہوتی ہے۔ تو نیچے ہماری روزیاں جو اڈے ہیں یہ سب برتن ہیں، آتی اوپر سے ہے، لہذا اسی سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔